الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. متفق علیہ. محترم حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا. ان خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے، یعنی آپ کی باتیں بڑی جامع ہوتی تھی. آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کم ہوتے تھے لیکن ان کے اندر معنی کا ایک سمندر ہوتا تھا. جیسے اردو میں ہم ایک محاورہ بولتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی تھی وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتی تھی. آپ کی جو دعائیں ہوتی تھی، اکثر آپ کی دعائیں دیکھیں آپ، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، مگر یہ دعائیں بھی بڑی کمال کی ہیں. اگر ہم صرف اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو یاد کر لیں اور اپنی دعا میں صرف وہی دعائیں پڑھیں، کچھ اور نہ مانگے اللہ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ اور مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے، کیونکہ اللہ کے رسول کی دعاؤں میں دنیا کی ہر بھلائی کا سوال کر لیا گیا اور ہر شر سے پناہ مانگ لی گئی. یہ آپ کی خصوصیت ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک دعا پڑھی ہے اللہ کے رسول کی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے. اس دعا میں اللہ کے رسول نے 8 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی، یعنی اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ان 8 چیزوں سے مجھے بچا، یہ 8 چیزیں میرے اندر نہ آئیں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کو آپ کے سامنے ایکسپلین کیا جائے، اس کی وضاحت کی جائے اور ان 8 چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے جن سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے. آئیے پہلے دعا پڑھ دیتے ہیں. چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد بھی کر لیں. آپ دعا کی کسی بھی مستند کتاب میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الہم والحزن،
میں تیری پناہ چاہتا ہوں غم سے اور تکلیف سے. دو چیزیں ہوں گی. اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے. اب یہاں عاجزی کا مطلب وہ عاجزی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے ہم عاجزی ظاہر کرتے ہیں. یہاں عاجزی کا مطلب ہے ناکارہ پن، کسی کام کو کرنے میں سکچم نہ ہونا، کسی کام کو کرنے کے معاملے میں تھک کے بیٹھ جانا. اے اللہ میں ناکارے پن سے تیری پناہ چاہتا ہوں. والکسل، اور میں کاہلی سے، سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. والبخل، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخیلی اور کنجوسی سے. والجبن، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے. وضلع الدین، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے. وغلبۃ الرجال، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے میرے اوپر غالب آ جانے سے. لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں، میرے اوپر مسلط ہو جائیں، مجھے دبا دیں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو دعا کو یاد کر لیا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. 2-4 بار محنت کریں گے انشاءاللہ دعا یاد ہو جائے گی. 8 چیزیں ہیں اس میں. اب آئیے ایک ایک کر کے ان چیزوں کو دیکھتے. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے پناہ طلب کی کہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں من الہم والحزن. حزن بھی پڑھ سکتے ہیں اور حزن بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں لفظ صحیح ہے. ہم کے معنی بھی غم ہوتا ہے اور حزن کے معنی بھی غم ہوتا ہے، لیکن ہم کا تعلق ہوتا ہے پاسٹ سے اور حزن کا تعلق ہوتا ہے فیوچر سے. بھئی انسان کے ساتھ بڑے حادثات ہوتے ہیں، کبھی کبھی مال کا خسارہ ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی اپنا چلا جاتا ہے. تو اب یہ جو ہو چکا اس کو عربی میں کہتے ہیں ہم. اور جو تکلیف دہ چیز ہونے والی ہو، جس کا ڈر ہو کہ یہ ہو جائے گا، اس کو عربی میں کہتے ہیں حزن. اللہ کے نبی نے دونوں سے اللہ کی پناہ طلب کی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج سے، غم سے. جو تکلیفیں میرے ساتھ ہو چکی ہیں، جو حادثات میرے ساتھ ہو چکے ہیں، ان سے بھی، ان کی ٹینشن سے، ان کے غم سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اور آنے والے جو خطرات ہیں، جو اندیشے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کی ٹینشن سے، ان کے غم سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. یہ کیوں کیا اللہ کے نبی نے ایسا؟ آپ نے رنج و غم سے پناہ کیوں مانگی؟ کیونکہ انسان کو یہ جو غم ہوتے ہیں نا، کھا جاتے ہیں. انسان کو ٹینشن کھوکھلا کر دیتی ہے. بھائی ایک انسان کینسر کا مریض ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ اسے کینسر ہے، وہ نارمل زندگی گزار رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. لیکن جس دن یہ انکشاف ہوتا ہے اور اسے پتا لگتا ہے کہ مجھے کینسر ہے، آدھا تو وہ اسی دن مر جاتا ہے. بھائی آدمی تو وہی ہے، بیماری تو پہلے بھی تھی، لیکن آدھا وہ کیوں مر گیا، اس کی صحت کیوں ڈاؤن ہونے لگی، وہ بستر کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ اسے غم لگ گیا، اسے یہ احساس ہو گیا کہ اب میں زیادہ چلنے والا نہیں. تو شریعت میں غم کو اچھا نہیں کہا گیا ہے. شریعت آپ سے یہ تو نہیں کہتی کہ آپ کی زندگی میں تکلیف نہیں آئے گی، آپ کا کوئی آپ سے بچھڑے گا نہیں، آپ کے ساتھ کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ کبھی حادثہ نہیں ہوگا. شریعت یہ تو نہیں کہتی ہے، مگر شریعت یہ ضرور کہتی ہے کہ غم مت کرو. غم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. مسلمان ہو، مومن ہو، تقدیر پر ایمان ہے. اور جب تقدیر پر ایمان ہے تو یہ اتنا پتا ہے کہ جو کچھ زندگی میں ہو رہا ہے یا ہوگا وہ تقدیر کے مطابق ہوگا، اور تقدیر کے لکھے کو ہم ٹال نہیں سکتے. تو جو چلا گیا ہاتھ سے اس پہ کیا رونا، جو ہے اس کی قدر کرو. بھئی ہوتا کیا ہے کہ ہم عام طور سے، ہمارا ایک پیمانہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھ کر کے کھڑتے رہتے ہیں. بھئی اس کا مکان ہم سے شاندار ہو گیا، اس نے ہم سے زیادہ پیسے کما لیے، اس کا کاروبار ہم سے اچھا ہو گیا. آدھے لوگ تو اسی میں پریشان ہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہیں. بھائی دوسروں کے سکھ کو دیکھنے کے بجائے اگر ہم دوسروں کے دکھ کو دیکھیں تو اپنے دکھ ہم بھول جائیں. اور یہ غور کریں تو یہ ایک سائیکولوجیکل علاج بھی ہے.
انسان جب اپنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی تکلیف میں دیکھتا ہے نا تو انسان کی تکلیف عادی ہو جاتی ہے. یہ سائیکولوجیکل علاج ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑی چوٹ پہنچی, مسلمان زخمی ہوئے, کئی مسلمان شہید ہوئے, اللہ کے نبی کا چہرہ پورا زخمی ہو گیا, خون بہنے لگا, دانت ٹوٹ گئے, سارے معاملات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ایک بات کہی کہ مسلمانوں اگر آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے, تمہارے صحابہ شہید ہوئے ہیں, تمہارے نبی زخمی ہوئے ہیں, فقد مس القوم قرهم مثلہ, تو ابھی 1 سال پہلے بدر کا میدان تھا, تم 313 تھے, دشمن 1000 تھا, وہاں تم نے مارا, وہاں تم نے ان کو زخمی کیا, وہاں تم نے ان کو جہنم میں پہنچایا. تو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ تو زمانے کی گردش ہے, کبھی تم اوپر کبھی تم نیچے, کبھی وہ اوپر کبھی تم نیچے, یہ تو زمانے کی گردش ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے صحابہ کو تسلی دی, حوصلہ دیا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو یہ نیچرل بات ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر جنگ جیت جائے. جنگ ہو رہی ہے, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ سے. بھائی جنگ ہو رہی ہے تو یا تو ہارو گے یا جیتو گے, پہلے سے طے کر کے کیوں بیٹھ گئے کہ ہم ہار جائیں گے. تو اسلام بڑا پازیٹیو دین ہے میرے بھائی. اسلام کی تعلیم ہے کہ رنج و غم سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہماری شریعت نے امید کا دامن چھوڑنے سے منع کیا ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول کی سیرت کا بڑا مشہور واقعہ ہے. غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ, پورا مکہ پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہے اللہ کے نبی کو, اور حضرت ابو بکر صدیق زندہ یا مردہ پکڑنے پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے. تلاشی لینے والے تلاش کرتے کرتے غار ثور کے قریب پہنچ گئے. بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے, ٹینشن میں آ گئے, اور بڑے گھبراہٹ کے لہجے میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, لو نظر احدهم تحت قدمیہ لابصرنا, اگر ذرا سا انہوں نے نیچے کی طرف دیکھ لیا, وہ غار تھوڑا سا جہاں دشمن پہنچ گیا تھا وہاں سے تھوڑا نیچائی کی طرف تھا. کہا یا رسول اللہ, اگر نیچائی کی طرف دیکھ لیا انہوں نے تو ہم تو پکڑ لیے جائیں گے, ہمارا سارا پلان خراب ہو جائے گا, ہماری ہجرت کا جو ایک ہم نے منصوبہ بنایا تو منصوبہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی نے کتنا پازیٹیو جواب دیا. سورہ توبہ کے اندر اللہ نے وہ جواب نقل کیا ہے. سورہ انفال کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ. تو بھائیوں, غم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اگر تکلیف میں ہیں تو ان کی تکلیف دیکھیں جو آپ سے زیادہ تکلیف میں ہیں. آپ پریشان ہیں تو ان کو دیکھیں جو آپ سے زیادہ پریشان ہیں. اور اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں, جتنی نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں, ان کی قدر کریں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ہم پریشان ہیں کاروباری اعتبار سے, بیماری سے, اولاد سے, گھر سے, باہر سے. پریشانی کے باوجود, مندی کے باوجود, بیماریوں کے باوجود اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں جو دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, انظروا الی من اسفل منکم, اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو, ولا تنظروا الی من هو فوقکم, ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو. فإنه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ, جب تم اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے. آج ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہو جائے, ہم اللہ کے اوپر سوال اٹھانے لگتے ہیں. خبردار خبردار, اللہ کے اوپر سوال نہ اٹھاؤ, اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ کرو, اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو, اور جو اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا. پہلی دعا اللہ کے نبی نے کیا کی, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غم سے اور رنج سے, ٹینشن سے, تکلیف سے. اس کے بعد تیسری اور چوتھی چیز, ومن العجز والکسل, اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی اور ناکارے پن سے. مومن کبھی ناکارہ نہیں ہو سکتا. مومن کی ڈکشنری میں امپاسبل کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کبھی کسی زمانے میں پڑھا تھا کسی بڑے آدمی کے بارے میں, غالباً نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں پڑھا تھا میں نے, کہ اس نے کہا تھا کہ میری ڈکشنری میں امپاسبل کا لفظ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک مومن کی زندگی میں امپاسبل کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. بھائی مومن ہو تو تمہارے لیے امپاسبل کہاں سے؟
تو اب جب تم مومن ہو, تمہارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, تو پھر تمہارے لیے امپاسبل کہاں سے؟ امپاسبل تو ہمارے لیے تب بھی نہیں تھا جب ہم 313 تھے اور سامنے 1000 کی تعداد تھی. دنیا کے اعتبار سے امپاسبل تھا 313 کا مقابلہ 1000 سے, اور 313 وہ جو بے سر و سامان تھے, جن کے پاس لڑنے کے ہتھیار نہیں تھے. مگر اللہ سے دعائیں کی صحابہ نے, نبی نے دعائیں کی, اور اللہ نے فرشتوں کو اتار دیا. تو مومن کبھی عاجز نہیں ہو سکتا. مومن کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ نہیں کر سکتا. نبی نے پناہ طلب کی, اللہم انی اعوذ بک من العجز, میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجز ہو جانے سے. ایک حدیث اپنے سامنے رکھے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے. یہ بڑا پیارا جملہ ہے, اس کو نوٹ کر لیں آپ. طاقت میں ہر طریقے کی طاقت آ گئی, جسم کی طاقت, مال کی طاقت, تعلیم کی طاقت, ٹیکنالوجی کی طاقت, ایمان کی طاقت, عمل کی طاقت, تقوی کی طاقت, ہر طاقت آ گئی. اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے. اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے. وفی کل خیر, بھلائی تو کمزور کے اندر بھی ہے, بھلائی سب کے اندر ہے, مگر طاقتور زیادہ اللہ کو پسند ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں احرص علی ما ینفعک, زندگی میں وہ کام کرو جو مفید ہو, جو فائدے مند ہو, جس میں تمہارا بھلا ہو. ولا تعجز, اور کبھی بھی اپنے آپ کو ناکارہ مت سمجھو, عاجز مت سمجھو. واستعین باللہ, اور جو کام کرنا ہو اللہ کا نام لے کے کرو. جائز کام ہونا چاہیے, صحیح کام ہونا چاہیے. اور اگر کبھی زندگی میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی معاملہ ہو جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جائے. یہ اکثر ہوتا ہے, میں ایسا کر دیتا تو ایسا ہو جاتا, میری بائک ایسے ہو جاتی تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا, میں نے مال فلاں کو نہ بیچا ہوتا تو میرا نقصان نہ ہوتا. بھائی اب تو نقصان ہو گیا نا, اب تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ سب تو پہلے سوچنا چاہیے تھا. ہونے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لو, یہ اگر ایسا کر دیتا, اگر ایسا کر دیتا, یہ شیطان دروازہ کھولتا ہے. یہ ایسا کہنا شیطان اس کا دروازہ کھولتا ہے. کبھی بھی زندگی میں اگر کوئی تکلیف آ جائے تو ایک ہی جملہ کہو, قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے مقدر میں لکھا تھا اور اللہ نے جو چاہا وہ کیا. تو اللہ کے نبی پناہ طلب کر رہے ہیں عاجزی سے, ناکارے پن سے, والکسل, اور کاہلی سے. مومن کاہل نہیں ہوتا, مومن سست نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرے تو مضبوط کرے, صحیح طریقے سے کرے, پرفیکٹ کرے. ان اللہ یحب عملا اتقنہ, بندہ اس عمل کو پرفیکٹ کرے, پورا کرے. اللہ آدھے ادھورے کام کو پسند نہیں کرتا ہے. اور یہ کاہلی اور سستی منافق کی پہچان ہے. اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر, ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, یہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, اور یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی اور سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. یُرَاءُونَ النَّاسَ, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور یہ اللہ کو بہت کم یاد رکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے والے کے تعلق سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فجر کی نماز انسان کو ایکٹیو بناتی ہے. فجر کی نماز میں جو اٹھتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ جب بندہ رات میں سوتا ہے تو انسان کے سر کے پیچھے اس کی گدی کے پاس شیطان 3 گرے لگاتا ہے. 3 گرے لگاتا ہے, اور ہر گرے لگانے کے بعد شیطان کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد, رات لمبی ہے تو آرام سے سو جا. تو جب بندہ اٹھتا ہے فجر کے ٹائم اور دعا پڑھتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, جب یہ دعا پڑھتا ہے تو 1 گرے کھل جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرے کھل جاتی ہے, اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرے کھل جاتی ہے,
اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اصبح طیب النفس نشیطا، تو بندہ بالکل فریش اور بالکل چست اور چاق و چوبند رہتا ہے، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ، ورنہ اس کے طبیعت کے اندر، اس کے مزاج کے اندر، اس کے نفس کے اندر ایک قسم کی گندگی اور سستی اور کاہلی دن بھر چھائی رہتی ہے۔ تو بھائیوں، کاہلی یہ مومن کو زیب نہیں دیتی، مومن سست اور کاہل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے پناہ طلب کی کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں عاجزی اور کاہلی سے۔ اس کے بعد پانچویں اور چھٹی چیز والبخلی والجبنی، اور اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بزدلی سے اور بخیلی سے۔ بخیلی کس کو کہتے ہیں؟ مال ہے مگر خرچ نہیں کرنا ہے، اپنی ذات پر خرچ نہ کرنا، اپنے بچوں پر خرچ نہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ تمام بخیلی کی شکلیں۔ بخیلی یہ یہودیوں کی صفت ہے، قرآن میں اللہ نے یہودیوں کی صفت قرار دی کہ یہودی بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں۔ اور جو ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے کہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، یہ محاورہ بالکل جو ہے یہودیوں کے اوپر یہ سٹیک بیٹھتا تھا۔ بڑے مال کے حریص تھے، بڑے مال کے لالچی تھے، وہ تو رشتہ ناتا بھی دیکھتے تھے مال کو دیکھ کر کے۔ عیسائیوں کیا خوبصورتی دیکھی جاتی تھی اور یہودیوں کا مال دیکھا جاتا تھا۔ تو بخیلی میرے بھائیو، انسان یہ سمجھتا ہے میں بچا رہا ہوں، ارے تو بچا نہیں رہا ہے، تو ڈبا رہا ہے، تو برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اپنی دنیا کو برباد کر رہا ہے۔ انسان کے پاس اچھا مال ہے، دولت ہے، اور وہ پیون لگا کپڑا پہنے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے اور آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے۔ صاحب ہم بڑے سمپل لوگ ہیں، کہا ہے کہ سمپل ہو، کنجوس ہو تم، بخیل ہو تم۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت مالک ابن نزلہ، وہ بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حل لک من مال، بھائی تمہارے پاس کچھ مال ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ بہت مال ہے، اتنے اونٹ ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، اتنا بہت مال ہے میرے پاس۔ تو اللہ کے نبی نے ایک بڑا سمپل جملہ استعمال کیا، آپ نے فرمایا فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگر نعمت ہے تو نعمت نظر آنی چاہیے۔ بھائی یہ تقویٰ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اور آپ جھوپڑی میں رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ بخیلی ہے، یہ بخیلی ہے، اور بخیلی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ بخیلی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے وہ اپنے حق میں اچھا کر رہے ہیں، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وہ اپنے حق میں برا کر رہے ہیں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال کو اپنی بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے سیت کے رکھ رہے ہیں، وہ مال کل قیامت کے دن ان کی گردن میں توق بن کر کے ڈالا جائے گا۔ آج میرے بھائیوں افسوس کی بات ہے، ہمارے یہاں مسجدوں کے معاملات آتے ہیں، مدرسوں کے معاملات آتے ہیں، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم کنجوسی کرتے ہیں، ہم بخیلی کرتے ہیں، ہم جتنا دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں ہم نہیں دیتے۔ کیوں بھائی؟ یہ مال جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بچا لیا، یہ مال کیا ہمارے کام آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ، اے ابن آدم تیرا مال کیا ہے؟ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، جو تو نے کھا کے ختم کر دیا وہ تیرا مال ہے، او لبست فأبلیت، جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا وہ تیرا مال ہے، او تصدقت فأمضیت، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنے آگے کا انتظام کر لیا، اپنی آخرت کا انتظام کر لیا، وہ تیرا مال ہے۔ ہمارے پچھلے دور کے جو بزرگ تھے، جو اسلاف تھے، وہ زمینیں وقف کر دیتے تھے مدرسوں کے لیے، وہ زمینیں وقف کر دیتے تھے مسجدوں کے لیے۔ آج ہم تصور نہیں کر سکتے، امید نہیں کر سکتے کوئی اپنی زمین اللہ کی راہ میں وقف کرتے۔ نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی اپیل کرتے تھے چندے کی، صحابہ کرام مرد تو مرد، عورتیں اپنے کانوں کی بالیاں اور اپنے زیور اور اپنی انگلیوں سے انگوٹھیاں نکال کے اللہ کی راہ میں دے دیتی تھی۔ جذبہ تھا صحابہ کے اندر، جذبہ تھا، وہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے تھے، اور انہوں نے یہ جذبہ نبی سے سیکھا تھا۔ میرے نبی سخی تھے، میرے نبی نے بخیلی اور کنجوسی کا کبھی نام و نشان میرے نبی کے اندر نہیں تھا۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں میرے نبی نے کبھی نہ نہیں کہا، لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میرے نبی پوری زندگی میں لا صرف ایک موقع پر کہتے تھے، وہ تشہد میں جب انگلی کو حرکت دیتے تھے
جب تشہد پڑھتے تھے، تحیات پڑھتے تھے تو وہاں کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں لا کہتے تھے۔ اگر تشہد نہ ہوتا تو میرے نبی کی زندگی میں لا نہ ہوتا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا میرے بھائی۔ آج ہم بخیلی اور کنجوسی میں اپنی مثال آتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب کاروبار ٹاپ پر ہو اور جب ہمارا سب کچھ اچھا چل رہا ہو تب ہم اللہ کی راہ میں دیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہمارا سب کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں رمضان میں زکوٰۃ لینے والے آتے ہیں اور ہم نے کبھی 100 روپیہ اگر زکوٰۃ لکھوائی ہے تو آج بھی وہ 100 روپیہ ہے۔ بھائی آپ 1990 میں 100 روپیہ دے رہے تھے اور 2022 میں بھی آپ 100 روپیہ دے رہے، یہ کون سا انصاف کی بات ہے؟ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ نہ ہماری زکوٰۃ کا نظام صحیح ہے، نہ ہمارے صدقات و خیرات کا نظام صحیح ہے۔ دنیا میں ہم جب کہیں انویسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بہترین ریٹرن ملے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کیا ریٹرن ملے گا؟ ریٹرن تو اللہ دیتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ کہتا ہماری راہ میں آ کے انویسٹ کرو۔ تم ہماری راہ میں 1 پیسہ خرچ کرو گے تو سمجھو کہ 1 دانہ تم نے زمین میں ڈالا ہے، اور 1 دانے سے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 1 دانے سے 700 دانے تیار ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری 1 نیکی کا ثواب ہمیں 700 گنا تک اس کو ملٹیپل کر دیتا ہے، اس کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے ہماری نیت کے حساب سے، ہمارے اجر اور ہمارے جذبے کے حساب سے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ 700 بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ تو انویسٹ وہاں کرو میرے بھائیوں جہاں سے ریٹرن کی کوئی اس کا کوئی اعداد و شمار نہیں، کوئی گنتی نہیں۔ تو اللہ کے نبی پناہ طلب کرتے تھے بخیلی سے، اور آپ پناہ طلب کرتے تھے بزدلی سے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مومن جنگ کی تمنا نہیں کرتا ہے، مگر جنگ ہو جائے تو مومن پیٹ پھیر کے نہیں بھاگتا ہے۔ اللہ کے نبی میدان جنگ میں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگوں دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو، وصلوا اللہ العافیہ، اللہ سے دعا کرو اللہ عافیت میں رکھے، جنگ نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر جنگ ہو جائے اور دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے، فَاصْبِرُوا، تو جمے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یاد رکھو جنگ کے میدان میں جنت انہی کو ملتی ہے جو تلواروں کے سائے میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ 7 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، ان 7 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا۔ تو بزدلی یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن بزدل وہ ہوتا ہے جسے موت کا ڈر ہو۔ مومن تو جانتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، موت اپنے وقت پر آئے گی، نہ 1 منٹ پہلے آئے گی نہ 1 منٹ بعد آئے گی۔ تو بزدلی سے اللہ کے نبی پناہ طلب کرتے۔ اور آخری 2 چیزیں وَضَلَعِ الدَّيْنِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے۔ انسان جب قرض دار ہوتا ہے تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک ٹینشن پال لیتا ہے، اس کے ذمہ ایک ٹینشن ہوتی ہے، بھائی مجھے قرضہ دینا ہے۔ اگر غیرت مند آدمی ہے، اگر خوددار آدمی ہے، اس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرض ہو تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ پھر قرض ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے جھوٹ بلواتی ہے، قرض ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے وعدہ خلافی کرواتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو انسان کو قرض سے بچنا چاہیے، اور قرض اگر کہیں لیا دیا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی سب سے لمبی آیت دین ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے آیت دین، یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اور قرآن کی سب سے لمبی آیت میں نماز کا حکم نہیں ہے، روزے کا حکم نہیں ہے، قرآن کی سب سے لمبی آیت میں حکم ہے کہ جب قرضے کا لین دین کرو، جب ادھار لین دین کرو تو لکھا پڑھی کے ساتھ کرو۔ 1 روپے کبھی آپ نے اگر ادھار لین دین کیا ہے، شریعت کی تعلیم ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں، ریکارڈ میں رکھیں، تاکہ اگر آپ نہ دے سکیں تو آپ کے بچے دیں، آپ کی اولاد دیں۔ ایک انسان کے انتقال کے بعد، اس کی تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز ہے کہ اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے۔ آج لوگ اپنے باپ کی پراپرٹی اور اپنے باپ کی وراثت میں پہلے دماغ لگاتے ہیں، اور قرضوں کی ادائیگی پر بہت بعد میں وچار کیا جاتا ہے۔ تجہیز و تکفین کے بعد، کفن اور دفن کے بعد سب سے ضروری چیز میت کے قرض کی ادائیگی۔ اللہ کے نبی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اگر آپ کو معلوم ہو جاتا تھا مرنے والے کے ذمہ قرض ہے۔ جب کوئی ذمہ داری لے لیتا تھا تب آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے تھے، ورنہ آپ صحابہ سے کہتے تھے صلوا علی صاحبکم، تم جنازہ پڑھ دو میں نہیں پڑھوں۔ تو یہ قرض اتنی خطرناک چیز ہے، لیکن ظاہر ہے زندگی کی ضرورت ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، قرض لینا پڑتا ہے۔
قرض کا لین دین کرنا پڑتا ہے، ادھار لینا پڑتا ہے، اگر ادھار کا لین دین ہے بھی تب بھی آپ یہ دعا کریں کہ اللہ قرض کے بوجھ سے ہمیں آزاد رکھے۔ اور اگر ہم نے کبھی کسی کو قرض دیا ہے اور سامنے والا بیچارہ پریشان ہو گیا، بے روزگار ہو گیا، اس کا مال ڈوب گیا، تو اس کو تھوڑی مہلت دے دو۔ اور اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی اب یہ دے نہیں سکے گا اور ہمیں اللہ نے نوازا ہے تو ہو سکے تو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من انذر معسرا، جس نے کسی تنگ دست کو قرض میں مہلت دے دی، او وضع عنہ، یا اس کے قرض کو معاف کر دیا، اذلہ اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے انسان کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو قرض کے بوجھ سے اللہ کے نبی پناہ طلب کرتے تھے۔ اور آخری چیز وغلبۃ الرجال، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے بوجھ سے، لوگوں کے غلبہ سے، لوگ میرے اوپر حاوی ہو جائیں میرے سے۔ جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ، اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ لوگ آپ کے دشمن نہ بنیں۔ جتنے زیادہ دشمن ہوں گے ظاہر زندگی میں اتنی زیادہ پریشانیاں ہوں گی، اتنی زیادہ ٹینشن ہوگی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہر گلی میں آپ کا ایک دشمن موجود ہے۔ انسان کو دوست زیادہ بنانے چاہیے، دشمن نہیں زیادہ بنانا چاہیے۔ وغلبۃ الرجال، اللہ کے نبی پناہ طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسے حالات نہ آ جائیں کہ لوگ میرے اوپر ظلم کریں، لوگ میرے اوپر مجھے دبا دیں، مجھے مغلوب کر دیں۔ ایسی سچویشن سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے میرے بھائیوں، 8 چیزوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اور اگر ہم غور کریں تو دنیا اور آخرت کی بہت ساری خطرناک اور بہت ساری بری چیزوں سے اس دعا کے اندر ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں معمول بھی بنائیں گے، اور اس دعا کے اندر جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے ان سے اپنے دامن کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان 8 چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ ہمیں عاجزی سے، کاہلی سے، رنج و غم سے، ٹینشن سے، قرض کے بوجھ سے، لوگوں کے غلبہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سستی اور کاہلی سے بچائے۔ رب العالمین اس ملک کے ماحول کو امن، چین اور سکون والا بنا دے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہر وبا، ہر بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے روزگار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔